پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ واضح کر دیا کہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سی بی ایس کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے ادوار کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات استعمال کیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے لیے ایک غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مکمل شفافیت اور باقاعدہ رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستان علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو یہ بتائیں، پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی اس رپورٹ کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف سنسنی پھیلانا، مس انڈرسٹینڈ کروانا، اسرائیل کی مرضی سے کوئی رپورٹ شائع کر دینا، یہ مقصد ہے۔ منسٹر فارن افیئر نے بڑا کلیئر کر دیا کہ دیکھیں جب مذاکرات ہوئے تھے، ابھی جب دوبارہ ہونے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کافی امریکن عملہ بھی آ گیا تھا، ایرانی عملہ بھی آ گیا تھا، وہ ان کے لیے لاجسٹک سے تیارے ہیں، دونوں ملکوں کے وہ کھڑے ہیں۔ پاکستان شفافیت میں ہر لحاظ سے پالیسی میں بالکل نیوٹرل رہ کے ہم کردار کرے، کوئی فوجی تیارہ نہیں ہے۔ جب ایرانی وزیر خارجہ بھی آئے تھے وہاں بھی انہوں نے اسی وقت سپورٹ دی، جو بھی وزیر خارجہ کو صحیح ہوتی ہے، یہ وہ تیارے ہیں تاکہ پورا عملہ دوبارہ نہ آئے۔ امید یہ ہے کہ سب مذاکرات ہوں گے، جس وجہ سے یہ یہاں فرق ہوئے ہیں۔ ابھی سیلین نیچر کے تیارے ہیں، اس میں تمام ٹیکنیکل انداز اور جو آپ کو ضروری ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے جو مہیا کر رہے ہیں، اس میں امریکن تیاری بھی ہیں اور ایرانی تیاری بھی ہیں، تاکہ اس سے ہمیں کے لیے دوبارہ آنے کی ایکسپینڈیچر نہ کرنا پڑے۔ دیٹ از دا پرپز۔ لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ آئی تھنک یہ ٹوٹل سنسنی پھیلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر جب پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، بڑا کلیئر بتا دیا ہم سب کو تبدیل کرنے کے، اور دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دیر از نو پرپز کہ یہاں پر فوجی تیارے ہوں، اور یہاں فوجی تیار نکالنے کا مقصد کیا ہو سکے، دیر از نو پرپز۔ اٹ ہیز ٹو بی مین جو لاجسٹکس ٹیم ہے ان کے تیارے پاس ہیں، اور وہ دونوں ہم اور یہ فضول ان چیزوں کو نہ اچھالنا چاہیے، نہ ان کی بات کرنے کی۔ ٹوٹل یہ سی بی ایس کی رپورٹ ہے، یہ غلط۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ دیر شوڈ بی نو ہارم ہونا چاہیے، نہ امریکہ کو نہ ایران کو، کہ ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے، یہ ویری نیوٹرل، یہ ویری فیئر، اور ہم پراپر میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں جو میڈیشن میں کروانی چاہیے، اور جس کو دونوں ممالک دونوں پاکستان میں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، کہ امریکہ بھی یہی کہتا ہے اور ایران بھی یہی کہتا ہے، اور سیکنڈ ہم مذاکرات پاکستان میں کریں گے، اسلام آباد میں مذاکرات کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ مسترد کر دی۔ واضح کر دیا کہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سی بی ایس کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔